ساتھیو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا، جزاک اللہ خیر۔ آپے سے باہر ہوتی دلہنیں۔ ایک وقت تھا کہ بارات کی آمد پر دلہن کو چھپا لیا جاتا تھا اور وہ بھی لمبی لمبی چادروں میں اپنے آپ کو سمیٹ لیا کرتی تھی، چھپا لیا کرتی تھی۔ سسرالی گھر پہنچنے پر ہی اپنا گھونگھٹ اٹھایا کرتی تھی۔ مغرب سے پہلے دلہن اپنے نئے گھر پہنچ چکی ہوتی اور یقین کیجئے دلہن پر بھی ایک الگ سا روپ اور نکھار آتا۔ سادگی اور حیا کے اثار میں وہ گویا چاند کا ٹکڑا دکھتی، مگر جیسے جیسے فرنگی تعلیم عام ہوتی چلی گئی، اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کا جال بچھتا چلا گیا، تو مغربی تہذیب نے آہستہ آہستہ اپنے پنجے گاڑنا شروع کر دیے۔ آج شاید ہی کوئی ایسا محلہ ہو، ایسی گلی ہو، بازار ہو جہاں پر ہمیں بیوٹی پارلر دکھائی نہ دیتے ہوں۔ جی ہاں، پھر بیوٹی پارلر کا فروغ حاصل ہوا اور دلہن کو نمائش کی حیثیت سے پیش کر دیا گیا۔ اور یقین کیجئے وہ بیچاری جو گھر میں کبھی سمٹا کر محبت اور پیار سے عاجزی انکساری کے ساتھ، شرم و حیا کی چادر کے ساتھ لپٹی ہو، آج اس کا اعزاز کھو گیا، اس کی عزت تار تار ہو گئی۔ اور یہی حیا کا جنازہ نکالنے کا پہلا قدم تھا جو عورت گھر کی عزت سے نکل کر بازار کی زینت بن گئی۔ وہ پہلی دلہن جو بیوٹی پارلر سے سج دج کر بیٹھی ہوگی، شرم سے ادموئی یقیناً ہوئی جا رہی ہوگی۔ پھر ان یادگار لمحات کو کیمروں میں ریکارڈ کیا جانے لگا۔ لمحات تو قید ہوتے گئے مگر عزتیں دفن ہوتی چلی گئیں۔ غیرت کا جو عقاب تھا وہ پرواز کر گیا، وہ شادی کو کسی اور طرف لے گیا، اور یہی مقصد بن گیا وہ لڑکیاں جنہوں نے کسی غیر محرم کی نظروں نے چھوا تک نہ تھا، شادی کے موقع پر وہ ہر غیر کے سامنے اپنے جلوے بکھیرنے لگی۔ ویڈیو والا بھی خوب مزے کے ساتھ اس کے نظارے کرنے لگا۔ یہی نہیں بلکہ شادی بیاہ پر آنے والے غیر مرد نامحرم لوگوں نے بھی خوب انجوائے کرنا شروع کر دیا اور اپنے اپنے موبائل کیمروں سے مختلف پوز بناتے چلے گئے۔ نامحرم کیمرے مین کی تمام نامناسب حرکات کو بغیر کسی زبر پیش کے، شد مد کے قبول کیا جانے لگا، اور پھر اگلے پوز میں کچھ اور ترقی ہو گئی جس نے دلہن کو ساتھ بٹھانے سے ابتدا کر دی، اور پھر بات رفتہ رفتہ باہوں میں جھولنے تک آ گئی۔ اور وہ حوا کی بیٹی جو شرم و حیا کی چادر اوڑھ کے اپنے مجازی خدا کے گھر جاتی، مگر افسوس آج وہ گھر جانے سے قبل ہی اپنی نمائش ہر کسی کے سامنے کرتی چلی گئی، اور والدین بھی خاموش تماشائی بن کر دیکھتے رہ گئے۔ بھائیوں کی غیرت دم توڑ گئی، چچا، تایا اور مامے بھی بالکل ادموئے ہو گئے۔ شرم نام کی شے بھی ان کے دامن سے ٹچ کر کے بھی نہ گزری۔ یادگار مناظر سے اب دلہن کی بجائے کیمرے مین شرمانے لگے، اور غیرت کے علمبرداروں نے تو جیسے اوڑھنیاں اوڑھنی، اور چمکتی ہوئی بیٹیاں آج کہاں سے کہاں پہنچ گئیں، مگر افسوس کسی کو خبر تک نہ ہوئی کہ وہ امت کی مائیں جن کی یہ کنیزیں ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، کبھی کسی نے غور ہی نہیں کیا کہ ان کا دامن، ان کی سیرت، ان کا کردار کیسا تھا۔ افسوس آج ہر طرف عزتوں کی نیلامی ہوتی چلی گئی۔ ٹیلی فون، میڈیا، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، ہر طرف
غیرتوں کے جنازے نکلتے چلے گئے۔ تعلیمی اداروں میں مغربی تہذیب اس قدر اپنے تسلط کے پنجے گاڑ چکی کہ مدر ڈے، فادر ڈے، ٹیچر ڈے، روز ڈے، ویلنٹائن ڈے، پتہ نہیں چاٹی ریس، مینا بازار، کون کون سے دن آج امت مسلمہ یہ غیور بیٹیاں، غیور بیٹے مناتے چلے جا رہے ہیں، اور دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر کافروں کی تہذیب، فکر، عمل اور قوانین اپناتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اب تو یقین کیجئے کہ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے موقع پہ کیمرے مین کا اب یہ حال ہو گیا ہے کہ اب وہ یقیناً اس سے بھی آگے کی سوچتا ہوگا۔ ہے کوئی اس بے حیائی کے آگے بند باندھنے والا؟ ہے کوئی جو اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارے لگانے والا؟ حکمران طبقہ تو فحاشی، عریانی، بغیرتی، بے حیائی اور کفر کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے پیش ہے، اور کہنا یہی ہے کہ بھائی ہم لوگوں نے تو یہ کفر، یہ بے حیائی، یہ تمام خرافات کو ہم لوگوں نے عام کرنا ہے، آپ خود بچے، آپ خود بچے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ بیچارے خود مفلوج ہیں، اپنے آقاؤں کے وہ غلام ہیں، اور غلاموں کا کام صرف اور صرف اپنے آقا کا حکم ماننا ہوتا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ آج جا بجا فحاشی اور یعنی ننگا ناچ رہی ہے، مگر چونکہ یہ سارے کام حکومتی سرپرستی میں پروان چڑھ رہے ہیں، ان کے آگے کوئی باندھنے والا نہیں۔ کون ہے جو اس بے حیائی کو روکے، اس مقصد فریضے حیدار کو، اس مقصد اپنے فریضے جو اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو فرائض منصبی جو ہمت طاقت عطا فرمائی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے کون ہے جو آج تن من اور دھن کی بازی لگائے؟ یا اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی عزتوں کی حفاظت فرما، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت پر عمل کرنے والی ہر مسلمان بیٹی کو بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔